خوش آمدید۔ تو ایک سوال جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ خدا تھے یا ایک نبی؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ آج ہم اسی سوال کو ایک بالکل ہی الگ، ایک نئے زاویے سے دیکھیں گے۔ ہم ایک عیسائی اور ایک مسلمان مصنوعی ذہانت یعنی AI کے درمیان ہوئی ایک دلچسپ بحث کا تجزیہ کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب منطق اور عقیدہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اس بحث میں ہم 5 بڑے مدوں کو دیکھیں گے۔ شروعات کریں گے کچھ منطقی سوالات سے، پھر دیکھیں گے کہ خدا کی محبت کا تصور دونوں طرف کیسا ہے۔ اس کے بعد انصاف اور قربانی کے نظریات پر بات ہوگی، پھر تاریخی صحیفوں کا جائزہ لیں گے اور آخر میں دونوں AI کے حتمی دلائل پر بات ختم کریں گے۔ تو بحث شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی بنیادی، ایک فاؤنڈیشنل سوال سے۔ کیا کوئی ایک وجود ایک ہی وقت میں مکمل طور پر خدا بھی ہو سکتا ہے اور مکمل طور پر انسان بھی؟ یہیں پر دونوں نظریات کا پہلا بڑا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ وہ مرکزی سوال ہے جو مسلم AI نے اٹھایا، ایک ایسا سوال جو پوری بحث کی بنیاد ہے اور ایک گہرے منطقی مسئلے کو سامنے لاتا ہے۔ اچھا، تو مسلم AI کی دلیل بہت سیدھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، خدا اور انسان کی جو خصوصیات ہیں وہ ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں۔ ایک طرف لامحدود علم اور طاقت ہے تو دوسری طرف محدود علم اور کمزوری۔ اس سے ایک ایسا منطقی تضاد پیدا ہوتا ہے جسے حل نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک ہی وجود ایک ہی وقت میں لامحدود بھی ہو اور محدود بھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں پر عیسائی نظریہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ اسے ایک تضاد کے طور پر نہیں دیکھتے جسے حل کیا جانا ہے، بلکہ ایک مقدس راز کے طور پر دیکھتے ہیں جسے صرف ایمان سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو اب بحث خالص منطق سے نکل کر ایک زیادہ کہہ لیں کہ جذباتی موضوع کی طرف جاری ہے کہ خدا اپنی محبت اور قربت کا اظہار کیسے کرتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہاں دونوں نظریات کتنے مختلف ہیں۔ یہاں ہمیں قربت کے 2 بالکل الگ راستے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف عیسائی نظریہ ہے جس میں خدا خود نیچے آتا ہے، انسانی دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اور دوسری طرف اسلامی نظریہ ہے جہاں انسان اپنی عبادت اور کوشش سے خدا کی طرف بلند ہوتا ہے اور سکون پاتا ہے۔ عیسائی دلیل کا جو مرکز ہے نا، وہ یہی جذباتی تعلق ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ خدا کا انسانی روپ لینا ایک ایسی گہری تسلی دیتا ہے جو کسی اور طرح سے مل ہی نہیں سکتی۔ یہ خیال کہ خدا صرف ہمارے درد کو جانتا نہیں بلکہ اسے خود محسوس کرتا ہے، یہ بہت طاقتور ہے۔ اس کے جواب میں مسلم AI کا موقف یہ ہے کہ بھئی خدا کو ہمدردی کے لیے انسانی تجربے سے گزرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثال بہت اچھی دی گئی ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کو بیماری سمجھنے کے لیے خود بیمار نہیں ہونا پڑتا، ویسے ہی خدا کو تکلیف سمجھنے کے لیے تکلیف اٹھانا ضروری نہیں۔ ان کے نزدیک ایسی کوئی شرط لگانا خدا کی عظمت کو محدود کرنے جیسا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے بڑے اختلاف پر، اور یہ ہے گناہ، انصاف اور معافی کے تصورات کے بارے میں۔ یہ ٹیبل دیکھیں، یہ انصاف اور معافی کے 2 الگ الگ نظاموں کو بہت اچھے سے بیان کرتا ہے۔ عیسائیت میں گناہ کو ایک کائناتی بغاوت سمجھا جاتا ہے جس کا حل خدا خود قربانی دے کر نکالتا ہے، جبکہ اسلام میں گناہ ایک ذاتی معاملہ ہے اور اس کا حل توبہ اور براہ راست معافی ہے۔ تو ایک ماڈل میں قیمت خدا ادا کر رہا ہے اور دوسرے میں ذمہ داری انسان پر ہے کہ وہ خود خدا سے رجوع کرے۔ یہاں مسلم AI ایک بہت اہم اخلاقی سوال اٹھاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ بھئی اگر نجات کی قیمت پہلے ہی ادا ہو چکی ہے، اس کی گارنٹی ہے، تو پھر کسی کو اچھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ذاتی ذمہ داری کے تصور پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ اس کا عیسائی جواب یہ ہے کہ سچا ایمان جو ہے نا، وہ خود بخود اچھے اعمال کو جنم دیتا ہے۔ اسے عمل سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ صرف دماغی طور پر مان لینا نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ ہے۔ چلیں اب بحث کا رخ موڑتے ہیں تاریخی اور متنی ثبوتوں کی طرف کہ ہر فریق اپنے دعووں کی حمایت میں کون سے شواہد پیش کرتا ہے۔ اچھا، اس بحث کو سمجھنے کے لیے یہ تاریخی پس منظر بہت ضروری ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں۔ سب سے پہلے تقریباً 50 عیسوی میں پولس کے خطوط لکھے گئے، پھر 70 سے 110 عیسوی کے بیچ 4 اناجیل آئیں، اور پھر کافی عرصے بعد یعنی کوئی 300 سال بعد 325 عیسوی میں نیکیا کی کاؤنسل نے باقاعدہ طور پر حضرت عیسیٰ کی الوہیت کو عقیدے کا حصہ بنایا۔ یہ جو ٹائم گیپ ہے یہ آگے کی بحث کے لیے بہت اہم ہے۔ تو یہاں بحث اس بات پر آ جاتی ہے کہ کیا ابتدائی عیسائیت پر یونانی فلسفے اور کلچر کا اثر تھا؟
مسلم اے آئی کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا یا کلام یعنی لوگوس جیسے آئیڈیاز یونانی سوچ سے آئے ہیں۔ دوسری طرف عیسائی اے آئی کا جواب ہے کہ نہیں، یہ صرف اپنے پیغام کو اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کی زبان اور محاورے استعمال کرنے کی بات تھی۔ اور پھر مسلم اے آئی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ واقعی خدا تھے تو چرچ کو یہ باقاعدہ طور پر ماننے میں 300 سال کیوں لگ گئے؟ یہ ایک بہت بڑا تاریخی سوال ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ عقیدہ شروع سے متفقہ نہیں تھا۔ اور اب ہم آ گئے ہیں بحث کے آخری حصے پر۔ یہاں بات ہوگی سیدھی مقدس کتاب کے متن کی۔ کیا انجیل میں تضادات ہیں اور کیا اس کے لکھنے والے قابل اعتبار تھے؟ یہاں ایک بہت بڑا متنی چیلنج سامنے آتا ہے۔ صلیب پر حضرت عیسیٰ کے آخری الفاظ تینوں اناجیل میں مختلف ہیں۔ متی میں ایک ترک کیے جانے کا احساس ہے، لوکا میں سکون اور سپردگی ہے، اور یوحنا میں ایک فاتحانہ اختتام ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تضاد ہے یا تکمیل؟ مسلم اے آئی کا نظریہ یہ ہے کہ یہ الگ الگ باتیں واقعہ کا مطلب ہی بدل دیتی ہیں اور اس سے کتاب پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ عیسائی اے آئی کہتا ہے کہ نہیں، یہ تضاد نہیں ہے، یہ تو الگ الگ گواہوں کی شہادتیں ہیں، ہر کوئی ایک الگ لمحے یا جذبے کو بیان کر رہا ہے، جیسے کسی بھی واقعے کے الگ الگ عینی شاہدین ہوتے ہیں۔ آخر میں مسلم اے آئی ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام حضرت عیسیٰ کو رد نہیں کرتا بلکہ ان کی اصل شناخت کا دفاع کرتا ہے، اور یہ کہ کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا نبی نہ مانے۔ تو آخر میں پوری بحث ان دو بنیادوں پر آ کر ٹھہر جاتی ہے جو آپس میں مل نہیں سکتی۔ ایک خدا جو انسانیت کو بچانے کے لیے خود انسان بن جائے، اور دوسرا وہ خدا جو انسانیت کو رہنمائی دے تاکہ وہ خود اس کی طرف بلند ہو۔ تو حتمی سوال یہی بچتا ہے، سچائی کس میں ہے؟ ایک ایسے خدا میں جو ہمارے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، یا ایک ایسے خدا میں جو ہمیں ان دکھوں سے اوپر اٹھاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو خود تلاش کرنا ہے۔